جانور فطری موت مر جاتا ہے، سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں گے تو خون اس کے سارے رگوں میں اندر جمع ہوا رہتا ہے. جب اس کو ہم کاٹتے نہیں ہیں، ذبح نہیں کرتے ہیں، تو ایسے ہی خون اندر رہ کر کے مر گیا. کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے. لیکن جب آدمی ذبح کرتا ہے تو فواروں کی شکل میں خون نکل کر کے رگوں کا باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی گوشت کھایا جاتا ہے صحت مند ہوتا ہے. ایک مومن کو عمل کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے آیا میرا یہ عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یا جذبات میں آ کر کے ہم عمل کر رہے ہیں، یا اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یہ ہم کو معلوم کر کے کرنا چاہیے. بنی آدم، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ان کے لباس نکلوا دیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو بھی ننگا کر دے. شیطان اور ابلیس کی یہی خواہش ہے. آج دیکھیے الگ الگ طریقے سے فیشن کے نام پر برہنہ، باریک اور نیم مریاں لباس جو آئے ہیں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. وہ ننگا کرنا چاہتا ہے انسان کو. لباس یہ امتیاز ہے سارے مخلوقات میں، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اس کو صحیح طور پر ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ کی عبادت ہم کیوں کرنا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں. نوکر کو چاہیے کہ وہ مالک کے کہوے پر عمل کرے. مالک نے جو کہا اس پر عمل کرے. 5 قوموں کا واقعات اللہ تعالیٰ ذکر کر کے امت محمدیہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم امت محمدیہ ان قوموں کو اتنی طاقتور قوم میں نہیں ہو. وہ قوم بڑی طاقتور قومیں تھی لیکن ہم نے ان کو مزہ چکا دیا. جب ان کو ہی ہم نے ہلاک و برباد کر دیا تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ زمین میں زیادہ لوگ جس پر عمل کرتے ہیں اس پر اگر تم بھی عمل کرو گے تو یہ زیادتی تم کو گمراہ کر دے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں اس لیے ہم لوگ سچے ہیں. یہ آیت کریمہ ان کا رد ہے. کسی چیز کا بہت ہونا اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا وہ چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جائے. ایک آدمی ہے صحیح پر ہے تو وہی آدمی ہے، وہی حق پر ہے. 1000 لوگ ہیں غلط پر ہے تو پھر وہ 1000 غلط ہی وہ صحیح نہیں ہے. 1000 غلط صحیح نہیں ہوتے. آپ دیکھیں دنیا میں شیطان کی اتباع کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا راستہ صحیح راستہ ہے؟ زمین کے اوپر زیادتی کی تعداد ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے. میری امت میں 70 پر 3 فرقے بن جائیں گے. کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو سارے کا مطلب 70 پر 2. تو 70 پر 2 زیادہ ہے، ایک زیادہ ہے. 70 پر 2 زیادتی کہاں جا رہی ہے؟ زیادتی جہنم میں جا رہی ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر غلط ہوتا تو وہ عمل کیوں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آزماتے. قرآن پاک میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت عمل نہیں چاہا انسان سے، بلکہ کوالٹی چاہا اللہ تعالیٰ، کوانٹٹی نہیں چاہیے. اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہے، زیادہ لوگ غلط کیوں رہیں گے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. وہ خلیل من عبادی الشکور بولتا اللہ تعالیٰ. شکر گزار بندے میرے دنیا میں بہت کم ہی رہتے ہیں، عبادت گزار بندے میرے دنیا میں بہت کم ہی رہتے ہیں. تو یہ کم بندوں کی تعریف اللہ نے کی ہے. زیادتی کی تعریف، زیادتی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ زیادہ لوگ مشرک ہوتے ہیں، زیادہ لوگ کافر ہوتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ زیادہ ہم لوگ یہی ہم سچے ہیں. یہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا رد فرمایا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ آج کو ہمارے 8 روزے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے اور ما بقیہ روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین. ولو اننا، یہ 8واں پارہ ہے. اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں پروردگار نے بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حرام اور حلال ہونے کا تذکرہ فرمایا. یعنی جن جانوروں کو کھانا اللہ نے حلال کیا ان جانوروں کو کھانا چاہیے، اور جن جانوروں کو کھانے سے اللہ نے منع کیا ان جانوروں سے بچنا چاہیے. تو جانور کیسے حلال ہوتا ہے؟ ایک تو وہ سب جانور ہی کھانا چاہیے جن کے کھانے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا، ماکل اللحم، جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. اور وہ جانور بھی اللہ کے نام سے ذبح کیا جانا ضروری ہے. اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. جانور اگر فطری موت مرتا ہے
یا اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر نہیں کاٹے تو پھر وہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مشرکین زخرف القول یہ کرتے تھے، یعنی زخرف القول کس کو کہتے ہیں؟ بات اوپر سے اچھی ہوتی ہے، اندر سے پوری خبیث ہوتی ہے۔ ہر وہ بات اوپر سے اچھی ہو جو اندر سے قرآن حدیث کے خلاف ہو، اس کو قرآن نے زخرف القول کہا۔ اوپر سے تو بہت اچھی رہتی ہے، اندر سے پورا باطل ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان جانور کو ذبح کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ کیا فطری موت مرنے والا جانور کھانا جائز نہیں ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ فطری موت جو جانور مر رہا ہے اس کو اللہ مار رہا ہے، تو اللہ مارے تو نہ کھائے، انسان مارے تو کھائے، یہ کیا بات ہے؟ اس کو کہتے ہیں اوپر سے دیکھنے میں سوال کتنا اچھا ہے لیکن اندر باطل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ حکم اونچا ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ذبیحہ کھاؤ۔ اللہ کا حکم اونچا ہے عقل سے بڑھ کر کے۔ ان لوگوں نے عقل کو استعمال کیا، اوپر سے بہت سونے کا رنگ چڑھایا باطل بات کو، اس کو زخرف القول کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور فطری موت مر جاتا ہے، سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں گے تو خون اس کے سارے رگوں میں اندر جمع ہوا رہتا ہے۔ جب اس کو ہم کاٹتے نہیں ہیں، ذبح نہیں کرتے ہیں، تو ایسے ہی خون اندر رہ کر کے مر گیا، کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن جب آدمی ذبح کرتا ہے تو فواروں کی شکل میں خون نکل کر کے رگوں کا باہر آ جاتا ہے، اس کے بعد جو بھی گوشت کھایا جاتا ہے صحت مند ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ایک قول تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جانور جو کھایا جاتا ہے، ایسے جانور کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنے پر ہی کھانا چاہیے۔ کسی بھی دوسرے غیر کا نام اگر لیا جائے کسی جانور پر، کاٹ دے، کھانا انسان کے لیے حرام ہے، شرک ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ عبادتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عبادت تو دل کی ہوتی ہے، ایک عبادت جسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت مال کی بھی ہوتی ہے، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کے مطابق انسان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مشرکین مالی عبادت کیسا کرتے تھے؟ مالی عبادت مشرکین کیسا کرتے تھے؟ مشرک میں سے کوئی کسان ہوتا، فارمر ہوتا، تو وہ کیا کرتا؟ اپنے کھیت کے اندر جو بھی بیج ڈالتا تو اس کے 3 حصے کرتا، کہتا کہ ایک حصہ میرا، ایک حصہ اللہ کا، اور ایک حصہ فلاں دربار کا، فلاں دیوی دیوتا کا۔ اس طرح وہ مان لیتے تھے۔ اب اس میں سے بائی چانس اگر اللہ کا جو حصہ ہے وہ حصہ خراب ہو جاتا تو پھر کسی یہ دیوی دیوتا کا حصہ اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے، خراب ہو گیا تو خراب ہو گیا۔ لیکن کسی دیوی دیوتا کا حصہ خراب ہو جاتا تو اللہ کا حصہ لا کے اس میں ڈال دیتے تھے۔ یعنی ظاہر میں اللہ کا حصہ لگاتے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، باطن میں وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے، بتوں کی محبت دل میں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ یہی ساری باتیں اس کے اندر ہے کہ ان کے مالی عبادت کا طریقہ ویسے تھا، ایک جانور بھی لیتے تھے اور وہ مجاوروں کے لیے خاص کر دیتے تھے، جو دیوی دیوتاؤں کے نام پر بیٹھے رہتے مجاور، ان کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ کوئی دوسرا آدمی اس کو چھوئے گا بھی نہیں اور اس کو پکڑے گا بھی نہیں جانور کو۔ اور بعض جانور ایسے مردوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، عورتوں کو وہ جانور کھانے کا حق نہیں تھا۔ اس طرح الگ الگ طریقے سے یہ نظر کر لیتے تھے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ سب جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ جس جانور کا گوشت کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس جانور کو اللہ کے نام پر آپ ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اگر آپ نے ذبح کر دیا تو وہ جانور آپ کھا سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر حرام چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مردار ہے، جو جانور فطری موت مرا اس کو نہیں کھانا ہے، مردار۔ اور دوسرا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہیں، یہ 4 بنیادی طور پر حرام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے اوپر سزا کے طور پر ناخن والے جانور بھی حرام کر دیا اور ان کے چربی کو بھی حرام کر دیا، بکرا وغیرہ، گائے وغیرہ، ان کی چربی بھی حرام تھی۔ یہودیوں کے اوپر سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ حکم ڈالا تھا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا۔ یہ بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے اوپر حرام تھی، اور ناخن والے جانور بھی اللہ نے سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ وہی کا زمانہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کسی قوم کو کچھ نعمتوں سے محروم کرنا چاہتے تو
وہ قوم کے اوپر وہ نعمتیں حرام کر دیتے تھے. لیکن اب وہی کا زمانہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اب امت محمدیہ کو کسی نعمت سے محروم کرنا ہو تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ قحط سالی، مہنگائی اور بیماریوں کے ذریعے سے اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. کسی آدمی کو بیماری لگ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہ چیزیں نہیں کھانا بول دی ہے، اب وہ نہیں کھاتا ہے، اللہ نے محروم کر دیا اس کو. یا مہنگائی بڑھا دیا، وہ ایک چیز بڑی نعمت ہے، اس کو خرید کر کے کھانے کی طاقت نہیں ہے، وہ نہیں کھاتا ہے، یعنی اللہ نے ایسا محروم کیا. وہ وہی کا زمانہ تھا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں حرام کرتا تھا. اب وہی کا زمانہ نہیں ہے تو اللہ کیسے نعمتوں سے انسانوں کو محروم کریں گے؟ مہنگائی کو بڑھا دیں گے، قحط کو بڑھا دیں گے، بیماریوں کو بڑھا دیں گے، جس کی وجہ سے نعمتوں سے لوگ محروم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کاموں کی فہرست بتلائی کہ اس پارے کے اندر حرام کام کیا کیا ہے وہ بتلایا. پہلا حرام کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ حرام ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے، کسی کو شریک مت کرو. والدین کو ہرگز نظر انداز مت کرو بلکہ احسان کرو ان کے ساتھ. اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو. لڑکی پیدا ہوتی تو مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے عرب کے لوگ، یعنی گڑھا کھود کر کے زندہ بچی کو لے جا کر کے ڈال کر کے دفنا دیتے تھے اوپر سے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ رزق کا بوجھ ہمارے لیے ہے. بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو معاشرے میں وہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور چھپ چھپا کر کے جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تُقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقیری کے ڈر سے، کھانے پینے کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو. پھر کہا ظاہر میں ہو یا چھپے ہوئے ہرگز گناہ کے قریب نہ جاؤ، یہ حرام ہے. چاہے گناہ آپ دکھا کر کے کرو یا اندرونی طور پر کرو، گناہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور ماپ تول میں انصاف کے ساتھ بات کرو. ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو. جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، گرچہ کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ سے جو عہد تم نے کیا اس عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد ہے کہ ہم عبادت کریں گے مرتے دم تک، یہ عبادت عہد کو پورا کرو. اور بندوں سے بھی جو عہد کرتے ہو وہ عہد کو بھول نہ جاؤ بلکہ اس کو پورا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بات بتلائی کہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. آخری ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ آخری ہدایت ہے. اب اس کی پیروی کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور ان دونوں سے ہٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہے. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، دائیں کچھ لکیریں کھینچی، بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور سیدھے لکیر جو کھینچی تھی وہاں پہ اللہ کے نبی ہاتھ رکھے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کی ہے کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلو، دائیں بائیں جانب راستوں پہ مت چلو، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ سارے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں بلا رہا ہے. جو بھی آدمی بھٹک جائے گا قرآن و حدیث سے تو وہ کون سی کھائی میں جا کر کے گرے گا معلوم نہیں، اور اسی میں وہ دم توڑ دے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اس لیے ایک مومن کو عمل کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے آیا میرا یہ عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یا جذبات میں آ کر کے ہم عمل کر رہے ہیں، یا اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یہ ہم کو معلوم کر کے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمان کی نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں، بلکہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے مرتے دم تک کی یہ ساری زندگی اللہ کی ہے. اللہ کے نام پر ہی وہ جیے گا، اللہ کے نام پر ہی وہ مرے گا. اس کا ہر کام اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. یعنی یہ مرتا کیوں ہے؟ اللہ نے موت دیا مرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جان دیتا ہے. جیتا کیوں ہے؟ جیتا کیوں ہے؟ دنیا کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، پراپرٹی کمانے کے لیے نہیں. جیتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہو، اللہ کی عبادت کرے. بس یہی انسان کا مقصد ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت ہی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
تو عبادت ہی کے اندر آگے بڑھتے رہنا چاہیے، وہی اس کا مقصد ہے. اگر اس کے مقصد سے وہ ہٹا تو سمجھ لینا چاہیے کہ مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ کے عذابات اس پر آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر آدم اور حوا کے جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ فرمایا 8ویں پارے میں. اگر ہم غور کریں گے اس واقعے کے اندر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں رہ کر کے جنت سے نکالے جانا اور جنت کے اندر جو معاملات ہوئے، یہ معاملات اصل میں ٹریننگ تھی. دنیا میں جانے کے بعد جو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر کے ٹریننگ دیا. دیکھیے، سب سے پہلے کہ اللہ کی اطاعت کے بدلے جنت ملتی ہے. اللہ کی اطاعت جب تک تھی آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے. یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد اطاعت کرو پھر جنت ملے گی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ دیکھیے، حلال و حرام کا تصور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دینا چاہتا تھا. اس لیے کیا کیے، جنت میں ساری نعمتیں آدم کے لیے اللہ نے حلال کر دیا اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا. یہ حرام کا تصور ہے جو اللہ دے رہے ہیں. یہ حرام ہے، اس کو قریب مت جاؤ، اور یہ حلال چیزیں اس کو کھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹریننگ دیا کہ دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں تم پر حلال ہیں اور کچھ چیزیں میں تم پر حرام کروں گا، اس سے ویسے ہی بچو یہاں پر جیسے تم نے بچا. اگر اس کو تم کرو گے تو ویسے ہی عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے جیسے یہاں سے تم نکالے جا رہے ہو. تو یہ اصل میں دنیا میں جانے کے لیے ٹریننگ کے طور پر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تصور دینے کے لیے کیا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. حلال چیزوں کو کرنا کھانا کام کریں گے اور حرام چیزوں سے اجتناب کریں گے، بچیں گے. نہیں بچیں گے تو پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر یہ بھی اللہ نے ٹریننگ دی کہ گناہ کے انجام کا عملی تجربہ، گناہ اگر تم کرو گے تو انجام کیا ہوگا، عملی طور پر اللہ نے بتلایا. آدم علیہ السلام نے حرام کو کھا لیا تو گناہ ہوا. گناہ ہونے کے بعد اللہ آدم علیہ السلام کو نکال دیے، نیچے کر دیے. اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو اس طرح ذلیل ہو جاؤ گے. دنیا میں جانے کے بعد گناہ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. عملی تجربہ اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا آدم علیہ السلام کے ساتھ. پھر اس کے بعد ابلیس کی اصلیت بتلائی کہ تمام انسان اسے دشمن سمجھے، اس سے دور رہے. کیونکہ اب پورا واقعہ دیکھو کیسے اس نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ کیسے ڈالا؟ آدم کی خواہش یہ تھی کہ جنت میں ہمیشہ رہے. تو اس نے کہا کہ ایک درخت ایسے بتاؤں میں پھل ہے، اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. تو کہا کہ کون سا درخت ہے؟ جاؤ اس پھل کا درخت کھاؤ، تم ہمیشہ رہو گے. آدم علیہ السلام لپکے اور وہاں جا کر پورا قصہ آپ دیکھیں تو بابا آدم کو اس نے ان کے منہ میں مٹی مارا. صحیح بات جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، وہ حرام ہے، یہ صحیح بات ہے. اب اس کے اوپر اس نے سفید جھوٹ کہا کہ وہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ یہاں رہو گے، جبکہ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ کھاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے. کتنا جھوٹ بات بتایا، الٹی بات بتایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دینے کے لیے دنیا میں بھیج کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر جنت میں جانے کے بعد جنت میں رہتے ہوئے تم کو وسوسہ ڈال کر کے تم کو بھٹکا دیا. جو غلط تھا اس کو صحیح بتایا، جو نکالے جانے والی چیز تھی اس کو رہنے والی چیز بتایا. دنیا میں بھی ایسے ہی وہ تمہارے ساتھ زخرف القول کرے گا، ایسے ہی وہ سازش کرے گا. تو تم بچ کے رہنا، اگر نہیں بچو گے تو ویسے نکال دیے جاؤ گے، رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے جس طرح وہ جنت سے نکالے گئے. تو یہ گویا کہ جنت پہ رہنا آدم کا ایک ٹریننگ تھا دنیا میں بھیجے جانے کے لیے. یہ چیزیں ہوں گی، اس سے بچ کر کے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریننگ دیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ غلطی کی ہے تو ان کے جنتی لباس نکل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے آ گئے. آدم علیہ السلام زندگی کی پہلی غلطی تھی آدم کی، وہ پوری زندگی میں آدم کی پہلی غلطی تھی، وہ نکال دیے گئے. کیا کرنا معلوم نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بھی ایک ٹریننگ تھا کہ اس کے بعد آپ کی اولاد، آپ کی ذریت گناہ کرے گی، ان کو بولنا کہ اس طرح دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آدم کو پورے ٹریننگ دے کر کے بھیجا. جنت میں ٹریننگ دیا، دنیا میں جانے کے بعد یہ معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے. میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ انسان کی امتیازی شان کیا ہے. سارے مخلوق میں جتنے مخلوقات ہیں اس میں امتیاز، الگ پہچان انسان کی لباس ہے. انسان لباس پہنتا ہے، دوسرے مخلوقات لباس نہیں پہنتی. لیکن شیطان یہ دشمن ہے. اللہ کا یہ انعام جو ہے لباس، یہ نکالنا چاہتا ہے. شیطان ہم سے نکالنا چاہتا ہے. بابا آدم کو، اماں حوا کو اس نے ایسے ہی بہکایا،
فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، بہت اچھا لباس ہے، تقوی کا بھی لباس ہونا چاہیے اور ظاہر کا بھی لباس ہے. لیکن دشمن یہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس چھن جائے، تم ننگے ہو جاؤ، یہی دشمن وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انتقام کے طور پر بتلایا، کیا بولتے، انتقام کے طور پر، بدلے کے طور پر کہا کہ دیکھو اے آدم کی اولاد تم دیکھو، جس طرح ابلیس نے تمہارے باپ آدم کو اور حوا کو ننگا کر دیا، کہیں وہ تم کو اپنی باتوں میں لا کر کے تم کو بھی ننگا نہ کر دے، اس کی بات میں نہ ہو. یہ کہاں لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے بنی آدم، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ان کے لباس نکلوا دیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو بھی ننگا کر دے. شیطان اور ابلیس کی یہی خواہش ہے. آج دیکھیے الگ الگ طریقے سے فیشن کے نام پر برہنہ، باریک اور نیم مریاں لباس جو آئے ہیں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. وہ ننگا کرنا چاہتا ہے انسان کو. لباس یہ امتیاز ہے سارے مخلوقات میں، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو صحیح طور پر ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ بات بتلائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آتے وقت صاف ستھرا اور اچھے کپڑے پہن کر کے آنے کا حکم ہے. عیسائی لوگ اور مشرکین لوگ روحانیت کی ترقی کے نام پر اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے نام پر گندے لباس پہن کے آتے تھے، گندے خراب کپڑے پہن کے آتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا اوپر سے گندا پن رہتا اندر سے اتنا اچھا. بس ان کا ایک فلسفہ تھا. اللہ رب العالمین نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا یہ گھٹیا سوچ ہے. بنی آدم سے کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم مسجد جاتے ہو تو اچھی طرح بن سور کر کے جاؤ، اچھے انداز میں تم جاؤ، پاک صاف ہو کر کے اچھے انداز میں سور کر کے مسجد کو آنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے زیادہ نہ کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حقیقی وجہ کیا ہے، اللہ کی عبادت ہم کیوں کرنا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں. نوکر کو چاہیے کہ وہ مالک کے کہوے پر عمل کرے، مالک نے جو کہا اس پر عمل کرے. تو اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں. ہم کو چاہیے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب دی گئی قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ اتنی سب کچھ باتیں بولنے کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، رسولوں کو مانتا نہیں ہے، اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر کے ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل فرماتے ہیں. یہ پارے میں 8ویں پارے میں 5 قوموں کے عذابات کا تذکرہ ہے. قوم نوح پانی میں ڈوب کر کے ہلاک ہوئی. قوم عاد یہ بڑی مضبوط قوم تھی، اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، یہ ساری امتوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا. اب یہ 5 قوموں کا واقعات اللہ تعالیٰ ذکر کر کے امت محمدیہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم امت محمدیہ ان قوموں کی اتنی طاقتور قوم میں نہیں ہو. وہ قوم بڑی طاقتور قومیں تھی لیکن ہم نے ان کو مزہ چکا دیا، عذاب کا مزہ چکا دیا. تم بہت بڑے طاقتور نہیں ہو کہ تم کو جتن سے سنبھال کر کے رکھا جائے. جب ان کو ہی ہم نے ہلاک و برباد کر دیا تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ نجات اسی میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ظاہری اسباب کا زیادہ ملنا اور فل انسان کے لیے محافظ چیزیں رکھ لینا یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے عبادت ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے. انسان کا ایمان اللہ پر، رسول پر مضبوط ہے تو ہر قسم کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ کرتے ہیں. دنیا کے ظاہری جتنے بھی سہارے ہیں، آپ دیکھیں کہ قوم عاد کوئی کچھ معمولی قوم تھی، قوم ثمود کوئی معمولی قوم تھی. پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے تھے، صرف پہاڑوں کو تراش کے، پتھر کے اندر وہ بلڈنگ بناتے تھے، ایسے ہی تراش کے. اللہ نے اتنی طاقت ان کو دی تھی لیکن عذاب سے وہ بچ سکے؟ نہیں بچ سکے. کیوں نہیں بچ سکے؟ نافرمان تھے، اللہ کا عذاب آ گیا. دنیا کی ترقی آپ کتنی بھی اونچی پہ چلے جاؤ، اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اب اللہ کا عذاب کئی طریقے کا ہوتا ہے، کئی طریقے کا عذاب ہوتا ہے.
ایک مومن کو چاہیے کہ یہ سوچے اس کی نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پر ایمان لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے ہی میں ہے. پھر یہ کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین میں زیادہ لوگ جس پر عمل کرتے ہیں اس پر اگر تم بھی عمل کرو گے تو یہ زیادتی تم کو گمراہ کر دے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں اس لیے ہم لوگ سچے ہیں. یہ آیت کریمہ ان کا رد ہے. کسی چیز کا بہت ہونا اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا وہ چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جائے گا. لوگ پہچانے جاتے ہیں حق کے ذریعے سے. حق اس کے پاس ہے تو اس کو ہم پہچانے، حق اس کے پاس ہے اس کو ہم پہچانے. لوگ پہچانے جاتے ہیں حق کے ذریعے سے. معیار حق ہے، لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانا جاتا بلکہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانا جائے گا. ایک آدمی ہے صحیح پر ہے تو وہی آدمی ہے، وہی حق پر ہے. 1000 لوگ ہیں غلط پر ہے تو پھر وہ 1000 غلط ہی وہ صحیح نہیں ہے. 1000 غلط صحیح نہیں ہوتے. آپ دیکھیں دنیا میں شیطان کی اتباع کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا راستہ صحیح راستہ ہے؟ آپ باہر جا کے دیکھیں نافرمانیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، بھلائیاں کم ہے برائیاں زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ برائیاں صحیح ہے؟ اس کا مطلب نہیں ہے. زمین کے اوپر زیادتی کی تعداد ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی وہی حق ہے. زیادتی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہر زمانے میں زیادتی گمراہ لوگوں کی رہی ہے. اور قیامت کے روز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت میں 70 پر 3 فرقے بن جائیں گے، کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا. تو سارے کا مطلب 70 پر 2، تو 70 پر 2 زیادہ ہے، ایک زیادہ ہے. 70 پر 2 زیادہ، زیادتی کہاں جا رہی ہے؟ زیادتی جہنم میں جا رہی ہے. میرے بھائیو یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر غلط ہوتا تو وہ عمل کیوں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آزماتے. قرآن پاک میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت عمل نہیں چاہا انسان سے بلکہ کوالٹی چاہا. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو احسن و عملہ چاہیے، بہترین عمل چاہیے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہے، زیادہ لوگ غلط کیوں رہیں گے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، وہ خلیل من عبادی الشکور بولتا اللہ تعالیٰ. شکر گزار بندے میرے دنیا میں بہت کم ہی رہتے ہیں، عبادت گزار بندے میرے دنیا میں بہت کم ہی رہتے ہیں. تو یہ کم بندوں کی تعریف اللہ نے کی ہے. زیادتی کی تعریف، زیادتی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ زیادہ لوگ مشرک ہوتے ہیں، زیادہ لوگ کافر ہوتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ زیادہ ہم لوگ یہی ہم سچے ہیں. یہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا رد فرمایا اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے. قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے رہنے کی، عمل زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.